بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے خبر آپ کو دیں۔ صادق خان تیسری بار میئر لندن منتخب۔ سٹی ہال میں کامیابی کا باضابطہ اعلان۔ انگلینڈ اور ویلز میں بلدیاتی انتخابات میں اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ اسرائیل کی حمایت پر حکمران جماعت کنزرویٹو کو شکست کا سامنا۔ 107 میں سے لبرل پارٹی 48 کونسلز میں کامیابی کے ساتھ سب سے آگے۔ برطانوی وزیر اعظم بلدیاتی انتخابات میں شکست پر مایوس۔ میئر لندن صادق خان نے کہا نفرت کے مقابلے میں امید جیت گئی۔ رشی سونک کو جنرل الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ دوبارہ منتخب ہونا اعزاز ہے۔ وعدہ کرتا ہوں لندن کے تمام لوگوں کا میئر رہوں گا۔ برطانوی دارالحکومت لندن کے عوام نے ایک بار پھر پاکستانی نژاد سیاستدان صادق خان پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ صادق خان نے مہم کے دوران کیا وعدے کیے، 8 سال کی کیا کارکردگی رہی، اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے فرید قریشی۔ بالکل، لندن میں گزشتہ 2 روز سے جاری گہما گہمی کا آج اختتام ہوا اور میئر آف لندن کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک بس ڈرائیور کا بیٹا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، وہ ایک دفعہ پھر لندن کا میئر منتخب ہو چکا ہے اور اس نے تاریخ رقم کی ہے کہ لندن کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاستدان ہے جسے لندن کے عوام نے 3 بار میئر آف لندن منتخب کیا۔ اور انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیا، اپنی والدہ کا ذکر کیا اور انہوں نے لندن کے شہریوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان پر اعتماد کیا۔ انہوں نے سپیچ دیتے ہوئے کہا کہ میں صرف لیبر پارٹی کے لوگوں کا میئر نہیں بلکہ سارے لندن کے عوام کا میئر ہوں۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے الیکشن کیمپین کے اندر ان کو پورا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس دوران وہاں پہ جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی موجود رہے۔ سوزن ہال جو تھی وہ بھی اس دوران سپیچ کے دوران بھی وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور میئر آف لندن صادق خان کی سپیچ کے دوران وہ سر بھی ہلاتی رہیں۔ صادق خان نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ کونسل ہاؤسز کا اضافہ کریں گے لندن میں، اسکول میلز کے اندر اضافہ کریں گے، جو مختلف اسکولز کے اندر یہاں پہ بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ میئر آف لندن صادق خان نے کہا کہ وہ پولیس کی نفری میں بھی اضافہ کریں گے، ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ لندن کے اندر جو جرائم ہیں ان کے اندر کمی کی جا سکے۔ ٹرانسپورٹ فار لندن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کرائے ہیں انہیں 4 سال کے لیے منجمد کر دیا جائے گا۔ صادق خان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آبائی تعلق پاکستان سے ہے، ان کے والد جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ بس ڈرائیور تھے لندن کے اندر۔ اور لندن کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مذہب، رنگ و نسل کی بجائے کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں کیر سٹارمر، انہوں نے بھی کہا کہ لندن کے عوام نے صادق خان کی پچھلے 8 سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو الیکشن ہے یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ ان کے بعد اب جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور ان میں ایسا لگتا ہے کہ لیبر پارٹی جو نتائج آئے ہیں ان الیکشن کے ان کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ اور جو جنرل الیکشن ہے ان کے اندر بھی بظاہر ایسے نظر آ رہا ہے کہ لیبر پارٹی وہ بڑی آسانی سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انگلینڈ کی 107 کونسلز کے اندر انتخابات ہوئے، ان میں بھی لیبر نے سرپرائز دیا سب کو اور حکمران جماعت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں وہ آئے ہیں۔ پاکستان سے آنے والے ایک جو پناہ گزین تھے ان کا بیٹا، جو بس ڈرائیور تھے ان کا بیٹا آج لندن کا میئر بنا ہے، جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں، کسی سیاسی خانوادے سے تعلق نہیں، لیکن لندن کے عوام نے انہیں اپنے شہر کی چابیاں دی ہیں کہ اگلے 4 سال تک آپ ہمارے شہر کو چلائیں۔ اور اب بات کریں گے حکومت پاسکو کے تحت 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہنگامی اجلاس۔ کسانوں کو گندم خریداری اور باردانے کے حصول میں مشکلات کا نوٹس۔ وزیر اعظم نے کہا افسران گندم کی خریداری کے موقع پر جا کر خود نگرانی کرے۔ کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ وزیر اعظم نے کسانوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزارت قومی خزائے تحفظ کی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی 4 روز میں تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اجلاس میں مصروفیات کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ملاقات آج ہوگی۔ گندم درآمد اسکینڈل میں سابق نگراں وزیر اعظم سے پوچھ گچھ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انکوائری کمیٹی کے سربراہ کامران علی افضل نے بتایا انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی کو طلب نہیں کیا گیا۔ انکوائری کمیٹی نے سابق سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی سے پوچھ گچھ کی۔ آج نگراں دور کی وزیر خزانہ شمشاد اختر اور وزیر تجارت گوہر اعجاز سے بھی انکوائری ہوگی۔ انوار الحق کاکڑ نے ملبہ نگراں صوبائی حکومتوں پر ڈال دیا، کہا گندم کی ڈیمانڈ صوبوں نے دی، وزیر اعظم کا کام نہیں گندم کی پیداوار دیکھے۔ اور اب بات کریں گے محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی منصور آمد۔ امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو تحریک میں شمولیت کی دعوت۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں۔ اسد قیصر نے کہا
آئین اور قانون کی بالادستی کی تحریک شروع ہو گئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان بھولے، انوار اللہ کاکڑ جملے بازی نہ کریں، بتائیں گندم کس نے درآمد کی؟ افسوسناک خبر، تاندلیاں والا کے نواحی گاؤں میں مبینہ زہر خورانی سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماں اور 4 بچیاں شامل ہیں، جن کی شناخت 34 سالہ شمیم، 8 سالہ مسکان، 5 سالہ رخسانہ، 4 سالہ اقصیٰ اور 3 سالہ فرزانہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں ڈی ایچ کیو ساہیوال منتقل کر دیں۔ کوئٹہ میں پولیس کی بروقت کارروائی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس حکام کے مطابق شالکوٹ کے علاقے میں دہشت گردوں نے پولیس کی موبائل پر فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ دیگر 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فرار ہو کر ایک عمارت میں چھپ گئے، جہاں سی ٹی ٹی ٹیم کی کارروائی میں تینوں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ، گرنیڈ، موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا گیا۔ حملہ آوروں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر کوئٹہ پولیس ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ہم سبوتاژ کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں سمیت علاقے میں معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں ممکنہ طور پر موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلینس آپریشن بھی کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں ڈی جی آئی پی، ڈی جی ایف آئی اور چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کا نوٹس۔ جسٹس بابر ستار پر اعتراض کی 4 درخواستیں بدنیتی پر مبنی قرار دے کر خارج۔ درخواستیں دائر کرنے پر پیمرا، پی ٹی اے، آئی بی اور ایف آئی پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اسکیم کے تحت جج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ شہریوں کے فون ٹیپ کرنے کے معاملے پر عدالت فریقین کو موقع دے رہی ہے۔ حکومت آئین میں دیے بنیادی حقوق دینے میں نااہل رہی۔ لگن سے کام کریں گے تو ہندوستان کے باپ بھی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ وزیراعظم کا ایف پی آر کی تقریب سے خطاب، کہا خراب کارکردگی والوں کو اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ٹیکسوں کی وصولی ملک کی شہرت ہوتی ہے، ملک ٹیکس کلیکشن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایف پی آر کی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ملک میں 30 لاکھ سے زیادہ گیس اور بجلی کے کمرشل کنیکشن ہیں۔ دن کچھ ڈفرنٹ ڈیٹا پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں۔ 3 ملین پلس انڈسٹریل اینڈ کمرشل الیکٹریسٹی اینڈ گیس کنیکشنز، ان میں سے صرف 2 لاکھ لوگ ہیں جو سیلز ٹیکس کے لیے رجسٹرڈ ہیں۔ گیپس جو ہیں ان کو فل کرنا ہے، اور ریونیو کلیکشن آف دا لائف لائن آف دا کنٹری، یہ ہمارا جو ملک ہے کہ دیر از سو مچ گیونگ ان پاکستان۔ فلینتھرپی سے اسکول، یونیورسٹیز، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چلتے ہیں۔ ملک ٹیکسز جو ہمیں ملتے ہیں اس سے ملک چلتے ہیں۔ پی ٹی اے نے 5 لاکھ سے زائد نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کی مخالفت کر دی۔ ایف پی آر کو خط میں لکھا، نان فائلرز کی سمز بلاک کرنے کا عمل ہمارے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ قانونی طور پر پی ٹی اے سمیں بلاک کرنے کا پابند نہیں، ڈیجیٹلائزیشن کو نقصان پہنچے گا۔ سم بلاک کرنے کے بجائے دیگر قانونی آپشنز پر غور کیا جائے۔ بڑی تعداد میں سمیں بلاک کرنے سے ای کامرس، ای ہیلتھ سسٹم اور ٹیلی کام معیشت کا نقصان ہوگا۔ طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ بڑی تعداد میں خواتین مردوں کے نام پر سم استعمال کرتی ہیں، صرف 27% سمیں خواتین کے نام پر رجسٹر ہیں۔ نان فائلرز کو نئے سم جاری کرنے پر بھی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ خط میں پی ٹی اے نے سوال اٹھایا، ٹیکس نیٹ میں آنے والوں کی سم بحال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پی ٹی اے ترجمان کی جانب سے معاملے پر کوئی موقف نہیں دیا گیا۔ مسابقتی کمیشن نے پی آئی اے کی نشکاری اسکیم کی منظوری دے دی۔ سی سی پی نے اسکیم آف ارینجمنٹ کا اعلان جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ پی آئی اے کے 100% شیئر حاصل کرے گی۔ ہولڈ کو
حال ہی میں قائم کی گئی پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ ہولڈ کو پی آئی اے کے شیئرز، بنیادی اثاثے اور ادائیگیاں اور واجبات حاصل کرے گی۔ پی آئی اے کی بنیادی ایویشن سرگرمیاں اور متعلقہ خدمات ہولڈ کو منتقل نہیں کی جائیں گی۔ اسکیم منظوری ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے اہم ہے۔ 3 صوبوں میں گورنرز تبدیل، فیصل کریم کنڈی نے گورنر خیبر پختونخوا کا حلف اٹھا لیا۔ سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب اور جعفر خان مندوخیل گورنر بلوچستان تعینات۔ گورنر خیبر پختونخوا کی حلف برداری میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نہیں ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد گورنر فیصل کنڈی بولے، صوبائی حکومت کو کہتا ہوں آئیں ساتھ مل کر وفاق سے اپنے حقوق لیں۔ خیبر پختونخوا اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں، نہیں چاہتے مرکز اور صوبے کے درمیان مازارائی ہو۔ صوبائی حکومت کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیں مل کر ہم مرکز سے اپنے حقوق مانگے۔ مجھے نہیں پتا، شاید ان کی مصروفیت ہو۔ اور اب بات کریں گے 9 مئی والے آج مذاکرات کے لیے منتیں کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 9 مئی واقعے پر جنہوں نے معافی مانگی ان کا بھی احتساب ہوگا۔ اور اب بات کریں گے، ابھی ہمارا پسینہ سوکھا ہی نہیں، آج 35 کمپنیوں پر مشتمل سعودی وفد پاکستان آ رہا ہے۔ 3 دن بعد ہمارا وفد سعودی عرب جائے گا۔ ترقی کا یہ سفر اب رکنے والا نہیں۔ وفاق کے وزیر مصدق ملک کہتے ہیں دنیا میں انقلاب آ رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قائد اعظم کی وفات کے بعد انگریز کی غلام اشرافیہ ملک پر قابض ہو گئی۔ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار جنرل یحییٰ بھٹو اور مجیب الرحمان اشرافیہ کے نمائندے تھے۔ اعظم کی آنکھیں بند ہوتے ہی اشرافیہ وہی انگریز کے غلام ہم پر مسلط ہو گئے، ہمارا معاشرہ تقسیم ہوا، نفرتیں پروان چڑھی۔ 3 بڑے کردار تھے پاکستان کو توڑنے والے، جنرل یحییٰ خان، دوسرا ذوالفقار علی بھٹو اور تیسرا مجیب الرحمان۔ تینوں اشرافیہ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ 76 سال مزے کر لیے۔ جماعت اسلامی جو تحریک آگے لے کر چل رہی ہے، عوام کی طاقت سے جاگیرداروں کو جھکنے پر مجبور کریں گے۔ اس وقت جو تماشا کیا گیا ہے انتخاب کے نام پر، فارم 47 کا تماشا، یہ پسند کے لوگ ہیں جنہیں لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فراڈ حکومت ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے۔ گندم ہمارے پاس موجود تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گندم امپورٹ کی، پاکستان کو $1 بلین کا نقصان پہنچایا، جب $1 کے لیے مارے پھر رہے تھے۔ کراچی میں مستقبل کے ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو لہولہان کر دیا۔ کینسر وارڈ میں جھگڑے کے بعد 2 طلبہ تنظیمیں لڑ پڑیں۔ اسلامی جمعیت نے کارروائی نہ ہونے پر تھانہ صدر کے باہر احتجاج بھی کیا۔ احتجاج کے بعد پولیس نے 25 افراد کے خلاف احتجاج کیا۔ کینسر وارڈ کے ڈاکٹر عمیر کا کہنا ہے 10-12 افراد کینسر وارڈ میں جانا چاہتے تھے۔ اس وقت وارڈ میں لیڈی ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی۔ روکنے پر گارڈ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اب بات کریں گے کراچی میں ویسٹ زون پولیس نے ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو قتل اور زخمی کرنے والے گینگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، مشروقہ سامان اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے افضل خان۔ واردات کے بعد روپ بدلنے والا قاتل لٹیرا پکڑا گیا۔ 30 اپریل کو اورنگی سیکٹر 11:30 میں دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے محنت کش عبداللہ کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم سجاد عرف پولارڈ کو ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ مرڈر کیا، اس کے بعد یہ فوراً باربر شاپ پہ چلے گئے، وہاں پہ اس نے اپنا ہیئر کٹ بنا لیا، اپنا حلیہ چینج کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ویپن آف آفینس بھی ریکورڈ ہو گیا ہے اور 3 زندہ راؤنڈ، اب اس کو بھی ہم نے فورینزک کے لیے بھیجنا ہے۔ ملزم سجاد عرف پولارڈ 4 رکنی گینگ کا سرغنہ ہے، پہلے بھی متعدد مرتبہ گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ یہ بیسکلی پہلے 780 میں بھی چالان ہو چکا ہے اور پہلے پولیس مقابلے میں بھی یہ زخمی ہو چکا ہے اور یہ ایک ہیبیچول کرمنل ہے۔ وارداتیں یہ پہلے بھی کرتے رہے اور جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ واردات کی ہے۔ پاپوش نگر پولیس نے بھی دوران ڈکیتی شہری کو زخمی کرنے والے مطلوب ملزم حسن رضا کو گرفتار کر کے اسلحہ اور مسروقہ موبائل فونز برآمد کر لیے۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ سندھ میں 9ویں اور 10ویں کے امتحان مذاق بنا دیے گئے۔ نقل کی روک تھام کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات منگل سے شروع ہوں گے۔ 3,65,000 سے زائد امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ پورٹل پر اپلوڈ کر کے تقسیم کر دیے گئے۔
اب کوئی امتحانی فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے انور خان۔ کہ سالانہ امتحانات کا انعقاد 7 مئی سے کیا جا رہا ہے، جبکہ چند نجی اسکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے امتحانی فارم جمع نہ کرائے جانے اور بعض ایجنٹ کی جانب سے طلبہ کے امتحانی فارم اور فیس غائب کرنے کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں۔ ناظرین امتحانات کے مطابق اب کوئی امتحانی فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس اسٹیج پہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک کام نہیں ہوتا اس کے اندر، اس کا سینٹر ڈالا جاتا ہے، اس کے پورے پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس 2 دن کے اندر مکمل نہیں ہو سکتا۔ امتحانی فارم جمع کرانے کے حوالے سے میٹرک بورڈ کی جانب سے 3 مرتبہ تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ اس کے باوجود امتحانات سے 30 دن قبل بھی فارم جمع کرانے کے لیے نجی اسکولوں نے بورڈ آفس سے رابطہ کیا، جن کے امتحانی فارم اور پیسے بورڈ آفس میں جمع نہیں کرائے گئے تھے۔ یہ تو اسکول والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے بارہا ڈیٹ دی، آخری جو ڈیٹ دی تھی ہم نے 29 اور 30 اپریل کو دی تھی، اس میں واضح کر دیا تھا کسی قسم کے امتحانی فارم جمع نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ابھی چند ایک ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے لیے سامان کی ترسیل کا مرحلہ جاری ہے اور اب کوئی بھی نیا امتحانی فارم قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیمرمین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، AR نیوز کراچی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی شہری ملوث نکلے۔ کینیڈین پولیس نے 3 بھارتی قاتلوں کو گرفتار کر لیا۔ قتل اور سازش کے الزامات عائد کر دیے گئے، پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تینوں قاتلوں نے شناخت چھپانے کے لیے چہروں کی ساخت تبدیل کر رکھی تھی۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ اسلام آباد، پشاور میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ چترال، سوات، دیر، کوہستان، شانگلہ، مانسیرہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا بھی امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی کا پاکستان ٹور۔ پی سی بی نے تاریخی مقامات پر چمچماتی ٹرافی کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ٹرافی کا سفر اسلام آباد سے شروع ہوا، پھر ایبٹ آباد کے خوبصورت مقامات پر گئی، جہاں ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ نے رونمائی کی۔ ٹرافی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور بھی لایا گیا۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے رکشے میں بیٹھ کر شائقین کرکٹ کو ٹرافی کی دیدار کرایا۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے کے لیے قومی ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں 3 روزہ کیمپ کے پہلے دن کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا چیلنج۔ چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا۔ اپ گریڈیشن پلان کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے قذافی، نیشنل اور پنڈی اسٹیڈیم کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات جلد لینے کی ہدایت کر دی۔ 3 رکنی کمیٹی کو ٹاسک سونپ دیا، تینوں اسٹیڈیمز میں عالمی معیار کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ چیئرمین نے اسٹیڈیمز میں سکور بورڈ اور لائیو سٹریم سکرین تبدیل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کا مجوزہ شیڈول سامنے آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے باعث ایونٹ 7 اپریل سے 20 مئی تک کرانے کی تجویز۔ مجوزہ شیڈول کا بڑا مسئلہ آئی پی ایل سے ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے بڑے کھلاڑی پی ایس ایل میں نہیں آئیں گے۔ پی سی بی اور فرنچائز مالکان کے اجلاس میں سیزن 9 کو کامیاب قرار دیا گیا۔ ایونٹ کو مزید بہتر بنانے کی تجاویز بھی پیش کی۔ کرکٹ بورڈ 4 شہروں کے علاوہ اضافی وینیوز بھی تلاش کرے گا۔ پی سی بی نے پلے آف میچز نیوٹرل وینیو پر کرانے کی تجویز بھی دی۔ ایونٹ کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پلینگ کنڈیشنز میں تبدیلیاں بھی لائی جائیں گی۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کو پاک فوج نے ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن کے رینکس لگا دیے۔ باکسنگ کے میدان میں کامیابی کو سراہتے ہوئے ایک پروقار تقریب میں باکسر عامر خان کو اعزازی کیپٹن کے رینکس لگائے گئے۔ عامر خان نے کہا، پاک فوج کا یونیفارم پہن کر اور رینکس لگا کر وہی خوشی محسوس کر رہا ہوں جیسی خوشی عالمی چیمپئن بننے پر محسوس ہوئی تھی۔ عامر خان نے کہا، انہوں نے ہمیشہ پاک فوج کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ وہ ہمارا فخر ہے۔ عامر خان کے آرمی چیف جنرل سید آصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں 4 روزہ ایگا ٹیکس 2024 نمائش اختتام پذیر ہو گئی، جس میں 15,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سب سے بڑی نمائش ایگا ٹیکس 2024 اختتام پذیر ہو گئی، جس میں 15,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ بہت سکسیسفل ایگزیبیشن رہا ہے اور 500 سے زیادہ سٹال اس میں ہیں اور 1200 سے زیادہ ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں اور 30 ممالک سے۔
ایگا ٹیکس 2024 میں شرکت کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس وقت مہنگی انرجی کا سامنا ہے جس سے پیداواری لاگت بڑھی ہے۔ میش کا لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سپلائر ہیں وہ اپنی نیو انویشن شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ تیار کی ہیں۔ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو نئی نئی انوویشن ملی ہے، نیو ٹیکنیکس آئی ہیں، اور جو ٹیکسٹائل فیکٹریز ہیں جیسے ویونگ ہے، اسپننگز ہے، ڈائنگ اینڈ فنشنگز ہے، انہوں نے بہت سارا نالج حاصل کیا ہے۔ ہم نے یہاں پہ کچھ میوزیشین نے جو ایگزیبٹ کی ہیں اس میں کافی ہمیں آرڈر ملے ہیں یہاں پر پاکستان میں، تو یہ ایگزیبیشن کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ ایگا ٹیکس 2024 میں 1200 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی اور یہ نمائش 4 روز تک جاری رہی۔ کیمرہ مین مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔